اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھ لینا، سزا ہو جن کے بچوں کو وہ جینا ہار جاتے ہیں۔ میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا، چلو سنت کے آگے اپنا دعویٰ ہار جاتے ہیں۔ رواداری کے شہدا مشکلوں کے پار جاتے ہیں، انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں۔ مچھلی جھیل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی، پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی۔ دوستو، ہماری قوم کے پاس، پاکستان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھے ہیں، میں اپنے بچوں کو پٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو خواتین پولیس عملہ جو ہے وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں سیاست پہ بات نہیں کرتا، لسانیت پہ بات نہیں کرتا، کوئی مذہبی منافرت پھیلانے کی کبھی کوشش نہیں کی میں نے، اور میں کرنٹ افیئرز پر بھی بات نہیں کرتا۔ لیکن آج مجھے ایک کرنٹ افیئر کے اوپر بات کرنا پڑ رہی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کچھ گزارشات کرنے جا رہا ہوں، بڑے صدقے دل سے، بڑی صاف نیت کے ساتھ، اور پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، ابھی جو پنجاب کالجز کا جو واقعہ چل رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہوا ہے اور کوئی کسی کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، میں تو خیر اداروں کی بات مانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو کہ یا اللہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ لیکن میرا موضوع اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان بچوں کی جو سراپا احتجاج ہیں اور سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان اداروں کے ساتھ جو ان پر ڈنڈے برسا رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں، ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا، تمہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا، تمہیں ویزا نہیں ملے گا۔ وہ تمام طاقتور ادارے جن کا کام امن و امان کو قائم رکھنا ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ان بچوں کو ڈیل کرنے سے پہلے چند گزارشات میری ہیں جو ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ ماؤں نے، یہ بیٹے اور بیٹیاں جو سراپا احتجاج ہیں، یہ بالکل عین اسی اصول اور انہی ضوابط اور اسی محبت اور گداز کے ساتھ پالی ہیں جس طرح آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ان کو تعلیم اسی طرح دی گئی ہے جس طرح آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں۔ ان کی جو تربیت ہے یا ان کے جو ناز نخرے ہیں وہ ویسے ہی اٹھائے گئے ہیں جس طرح آپ اپنے بچوں کے اٹھاتے ہیں، اور آپ کے اور ان بچوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہیں، اور یہ اتنے ہی باادب ہیں جتنے آپ کے بچے ہیں، اور یہ اتنا ہی اپنے والدین کا کہنا ماننے والے بچے ہیں جتنا آپ کے اور میرے بچے ہمارا کہنا مانتے ہیں۔ بخوبی آپ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، کیونکہ میرے 3 جوان بیٹے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بچے کس حد تک ہمیں سنتے ہیں یا ہماری مانتے ہیں۔ اس عمر کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔
یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان ہواؤں سے لڑتا ہے، جس میں اس کے خواب ہوتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اور یہ جو احتجاج کر رہی ہیں بیٹیاں میری، یہ وہ ہیں جن کو بچپن میں ہم پڑھاتے تھے، یاد کراتے تھے کہ مچھلی جھیل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی، پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی۔ یہ میرے بچے جو سڑکوں پہ ہیں، سراپا احتجاج ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان بچوں کے حوالے سے بہت عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کو چاہیے بچوں کو سنبھالیں۔ ہم والدین، وہ ہمارے بچے ہیں، اتنا ہی سنبھال سکتے ہیں حضور جتنا آپ اداروں میں کام کرنے والے اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، اتنی ہی سنتے ہیں جتنے آپ کی سنتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم ابھی تک ان کو یہ یقین نہیں دلا سکے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم خود ناکام ہوئے ہیں اور ڈنڈے مار رہے ہیں ہم بچوں کو اپنے، جو میرے قوم کا سرمایہ ہے، جن کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے انجان ہیں، نہ جاننے والے ہیں، اور نہ جاننے والے پر تو کوئی قدغن لگ ہی نہیں سکتی۔ میں یہ بالکل بات نہیں کروں گا جن بچوں پر آپ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں۔ اتنے برے برے مناظر میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں میں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے دین میں جو بچوں کو عزت اور توقیر بخشی گئی ہے، کم از کم اس کا خیال کر لیجئے۔ نمبر 2، آپ املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو تڑیاں کرا رہے ہیں۔ آپ کو املاک چاہیے یا قوم چاہیے؟ آپ کو بلڈنگیں عزیز ہیں یا وہ بچے عزیز ہیں جو قوم کا اثاثہ اور مستقبل ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، آپ کس چیز کا بہانہ کر کے اور کیا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے۔ یہ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں۔ میں پچھلے چند دن سے جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، میرے وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کتاب تھی یا ہونی چاہیے، وہ ڈنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ میری وہ بیٹیاں جن کی کوئی آواز نہیں سنتا، اتنی پاکیزہ آواز ہے، وہ نعرے لگا رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ہمارے سے انصاف کیا جائے۔ جس طرح سے تشدد ہو رہا ہے بچوں کے اوپر، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے انڈر ایج بچوں کے بارے میں جو قوانین ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں، اور یہ معاملہ کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے شاید آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اگر انتظامیہ، اگر ادارے، اگر انٹیلیجنشیا، اگر اساتذہ ان بچوں کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکے کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ نے، میں نے، اساتذہ نے، ہم نے کیا ریپوٹیشن بنائی ہے اپنے بچوں کے سامنے۔ نہ کریں یار، ایسا نہ کریں۔ یہ ملک بڑی قربانی، بڑی تکلیفوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ 47 میں جو ہوا تھا وہ چلیں، ان بچوں کو نہیں پتا، آپ اداروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو تو پتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ملک کیسے لیا تھا اور اس کی کیسے آج ہماری آرمی، ہماری ادارے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے یار۔ اپنے بچے ہیں، رحم کا معاملہ کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک بچہ نعرہ لگاتا ہے اور وہ
ڈنڈا مارتا ہے یا وہ آگ لگا دیتا ہے تو وہ زرخیز ہو جاتا ہے، اس کام کے لیے دوبارہ کرنے کے لیے جنہوں پنجابی چ آکیدا ہے جی جھاکا کھل گیا، کہتے ہیں نا جھاکا کھل گیا، تو ان کا جھاکا نہ کھولیں۔ دوسری بات، میں اب بات کرنا چاہوں گا اپنے بچوں سے، ان بچوں سے، کیونکہ اس ادارے میں بھی کئی بار بغیر کسی معاوضے کے، بغیر فیس کے میں جاتا رہا ہوں ان کے پروگرامز میں، اور کم و بیش 25-30 منٹ کی کم از کم سپیچ کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ تصویریں بنواتا رہا ہوں۔ دوستو، پچھلے 20 سال سے میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں جاتا ہوں جب مجھے بلایا جاتا ہے، وہ میری بیٹیوں کا ہو، بیٹوں کا ہو، اور میں کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی میں اتنی دیر کے لیے آؤں گا، میں نے کبھی نہیں کہا مجھے گاڑی چاہیے یا مجھے آپ کھانا سرو کریں، کچھ نہیں کہا، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی ایک لکھاری کے، ایک ادیب کے، ایک ایکٹر کے، کہ افتخاری فی یہ ٹائم دینا، یہ افکار ان تک پہنچانا اور ان کو ٹھنڈا رکھنا۔ میری کوئی بھی تقریر کسی بھی یونیورسٹی میں کی ہوئی اٹھا کے دیکھ لیجئے، میری وال پہ پڑی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ یہ خواب لے کر گیا کہ بچے اپنے والدین کی خدمت کریں، اطاعت کریں، حکومت کے قوانین کی اطاعت کریں، اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ لیکن السلام علیکم جی، لیکن مجھے 15 20 21 سال ان تمام یونیورسٹیز کو، پنجاب کی اور سندھ کی اور پشاور کی، ان کو ٹائم دینے کے بعد بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ یہ ناکامی میری ہے۔ اگر میرے بچوں نے ڈنڈے اٹھائے ہیں، مار دھاڑ کی ہے، آگے لگائی ہیں، تو پھر یہ ناکامی میری ہے۔ تو بچوں، میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ جو پازیٹیو بات کرتے ہیں، پازیٹیو کنٹینٹ بناتے ہیں، اور جب بھی آپ کے ادارے ان کو بلاتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم سب آپ سے گزارش کرتے ہیں بیٹا، آپ یہ احتجاج ضرور کریں۔ اس کا راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اور سچویشن یا صورتحال بنائی جا سکتی ہے، لیکن ریئیکشن کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ آپ کے والدین، آپ تو پھول ہو یار، آپ پھول ہو، آپ میرا مستقبل ہو، آپ پاکستان کا مستقبل ہو۔ ہم بوڑھے اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے پاس آپ جیسے اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں موجود ہیں جو اس وطن عزیز کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو اس واقعے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ احتجاج ضرور کریں، آپ کا حق ہے، اور اس احتجاج کے اندر میں بھی آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہوں گا۔ حالانکہ میں ان صوفیہ کرام کا ماننے والا ہوں جو احتجاج کرتے نہیں تھے، انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا، لیکن چلیں اس کے اندر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ لیکن خدا را، یہ ادارے ہمارے ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچے گا، اگر ان کو آگ لگائی جائے گی، تو نقصان تو پاکستان کا ہوگا۔ پھر جو میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے، اس میسج کا جو ریئیکشن آ رہا ہے 2-3-4 مہینوں میں اگلے، وہ بڑا خوفناک ہوگا۔ میرے ابا نے مجھے زندگی میں ایک بار کہا تھا، بڑا بر وقت، جب میں کالج گیا تھا، میرے ابا نے مجھے کہا تھا، کاکا اسی ہے عزت بڑی مشکل تیرے دادے نے تے میں بنائی ہے، پتر اینو گوا نہ دیں۔ تو میں آپ تمام سے یہ کہوں گا کہ ہمارے دادے، ہمارے پردادے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بڑی مشکلوں بنایا ہے، تے ساڈے وڈیاں نے اینو حاصل کرنے لئی خون دیتا ہے۔ میرے بچوں، ہمیں ان کو شرمندہ نہیں کرنا۔ آپ احتجاج ضرور کیجئے، آپ لکھ کر کیجئے، آپ کھڑے ہو کے کیجئے، پلے کارڈز لے کر کیجئے، لیکن اس طرح نہ کریں جہاں تصادم پیدا ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اداروں سے وہ بات کر سکا، پہنچا سکا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، یا اپنے بچوں سے وہ بات کر سکا، پہنچا سکا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اپنے اداروں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے تمام سیاستدانوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے ہم وطنوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں
جو کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بچے. السلام علیکم جی باجی، کی حال ہے؟ ہم آپ سے بہت خوش ہیں. اچھا، ہم آپ کی بہت یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. یقین کریں آپ کو دیکھ کے نا میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے. اب بڑے ینگ دل ہیں. بہت شکریہ. میرے والد صاحب بھی امبرسر کے تھے. آپ ادھر کی چیزیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، میری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ. ہے دوستو، یہ وہ انمول محبتیں ہیں. یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستانی، یہ ہے میٹھا بول، اور یہ وہ ایوارڈ ہے جو مجھے روز سینکڑوں بار دل میں وصول کرتا ہوں میں. تو دوستو، یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کرے گورنمنٹ کا موقف بالکل ٹھیک ہو، کسی ہوا کی، ہم جنس کی عصمت دری نہ ہوئی ہو. لیکن جو بھی ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج نہیں تو کل حقائق سامنے آ جائیں گے. تو آئیں ہم اکتفا کرتے ہیں اس بات پہ کہ حکومت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بندہ سامنے نہیں آیا، اور اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو. لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھے ہیں، میں اپنے بچوں کو پٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو خواتین پولیس عملہ جو ہے وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. میں چھوٹی چھوٹی عمروں کے، کیونکہ میرے بچے اسی عمر کے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کچھ عرصے پہلے اسی ایج میں تھے، انڈر ایج تھے. ان کو مارنا، ان کو گھسیٹنا، ان کی بے بسی، ان کو گاڑی میں ڈالنا، اور خدا دا واسطہ ہے یار، رک جائیں، ٹھہر جائیں ایک جگہ، کھڑے ہو کے سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک ہوے کملا تے انہوں سمجھائے ویڑا، جے ویڑا ہوے کملا تے انہوں سمجھائے کیڑا. وہ یہ نیانے نے یا تے کبو یہ نیانے نہیں گئے. اور اگر آپ ان کو اپنے بچے اور نیانے مانتے ہیں تو تسی سیانے ہون دا ثبوت دیو یار. ہر چیز کو انا پہ اور قانون شکنی، اور ایسے نہیں ہوتا. اپنے بچوں کی کتنی قانون شکنی برداشت کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو جتنا ٹالریٹ کرتی ہے، آپ ان کو اتنا تو ٹالریٹ کریں یار. اس سے پہلے کہ کوئی ایک بھی قیمتی جان چلی جائے اور پھر معاملہ آپ کے، میرے، ہم سب کے ہاتھوں سے نکل جائے. رواداری بڑی اچھی چیز ہے دوستو. رواداری کے شہدا مشکلوں کے پار جاتے ہیں. انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں. تم اپنے ہو، وہ اپنے ہیں، زمین اپنی، وطن اپنا، چلو اپنوں کے آگے اپنا حصہ ہار جاتے ہیں. اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھ لینا، سزا ہو جن کے بچوں کو وہ جینا ہار جاتے ہیں. میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ درگزر کرنا، چلو سنت کے آگے اپنا دعویٰ ہار جاتے ہیں. رواداری کے شہدا مشکلوں کے پار جاتے ہیں. انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں. دوستو، ہماری قوم کے پاس، پاکستان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم سب جیتنا چاہتے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے ہمیں رواداری سے کام لینا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہم ان بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں. وردی میں بیٹھ کے آگے کہنا جی کہ پرچے ہوں گے، پولیس ریکارڈ بنے گا، اور ویزے نہیں ملیں گے، نوکریاں نہیں ملیں گی. یار خدا کا خوف کریں یار، یہ دہشت گرد ہے. بچے ہیں، آپ اس کو بھڑکاوے میں کہہ لیں، غلط فہمی کا شکار کہہ لیں، سچا کہہ لیں. ایک سچویشن ہے یار، اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے آپ. اپنے بچوں کو بھی تو ڈیل کرتے ہیں، بالکل ویسی ڈیل کیجیے جیسے اپنے بچوں کو کرتے ہیں.
میں گزارش کروں گا آخر میں تمام اخبار نویسوں سے، تمام کالم نگاروں سے، تمام بڑے اساتذہ سے، تمام شاعروں، ایکٹروں اور تمام سیاستدانوں سے، تمام علماء دین سے کہ آئیں میری طرح اس طرح سے ایک ویڈیو بنائیں اور اپنے بچوں کی، اپنے قوم کی مدد کیجئے. ہم سب مل کے ان روٹھے ہوئے بچے بچیوں کو منا لیں گے اور پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد، پاکستانی سیاستدان زندہ باد، پاکستان کے سارے ادارے زندہ باد اور پاکستان کے نوجوان اور طالب علم زندہ باد. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.